الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی انہیں اب جہاد کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ یہ بات کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو یہ خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی. اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کی دین کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے. اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. آیت نمبر 39 تا 41 سورہ الحج. سامعین محترم، گزشتہ 3 جمعوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی. آج کا یہ خطبہ بھی اسی حوالے سے، موضوع کی مناسبت سے بھی اور
ایک خاص دن کی مناسبت سے بھی اس موضوع پر یہ آخری خطبہ ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت کے حاصل کرنے میں بڑی طویل جد و جہد، اور اگر میں یہ بات کہوں کہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان آیات کا عملی نمونہ دیکھنے کے لیے 90 سال تک ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ 1857 سے لے کر 1948 تک بر صغیر کے اندر جو جہاد ہوتا رہا، تاریخ کے اندر اتنی طویل تحریک کبھی بھی نہیں چلی۔ وہ تحریک 2 لوگوں سے آزادی کی تھی، ایک انگریز سے آزادی اور دوسرا ہندوؤں سے آزادی اور سکھوں سے آزادی۔ یہ آزادی کی تحریک ان 2 حضرات کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلواتی تھی کہ ہم نے اسلامی فلاحی ریاست کا قیام کرنا ہے۔ جب لفظ آپ بولتے ہیں نا اور سنتے بھی ہیں اسلامی فلاحی ریاست، یہ جملہ اسی ریاست سے لیا گیا ہے جسے مدینہ کی ریاست کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ قرارداد مقاصد پڑھیں جو 1949 کے اندر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی موجودگی میں قرارداد مقاصد پیش ہوئی تھی، قرارداد مقاصد کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان ہم نے بنایا کیوں ہے، کیا مقصد ہے، یہ بلڈنگ بنی ہے نا، اس بلڈنگ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد پہلے ہوتا ہے، بلڈنگ بعد میں بنتی ہے۔ اگر ایک ملک بن گیا ہے کسی مقصد کے لیے نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، تو اس کا فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو قرارداد مقاصد وہی مقاصد تھے جو مدینہ طیبہ کی بنیاد رکھنے کے مقاصد تھے۔ کسی جگہ پر بھی ایسی غلطی نہیں ہے، یاد رکھیں، نہ محنت کرنے والے جنہوں نے 90 سال تک محنت کی اور 90 سال تک آزادی کے لیے جدوجہد کی، وہ بھی اپنے معاملے میں خالص تھے۔ قرارداد مقاصد جنہوں نے بنائی وہ بھی اپنے مقاصد میں درست تھے، اور 73 کا آئین جنہوں نے بنایا وہ بھی اپنے مقاصد میں درست تھے۔ اب غلطی کہاں ہے؟ اصل جو ہم آپ بتلانا چاہتے ہیں، اور اصل جو ہمارا درد ہے، ہمارا دکھ ہے، ہماری پریشانی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 75 سال ہونے کو ہیں پاکستان بنا ہے، نہ قرارداد مقاصد کی ایک لفظ پر عمل ہوا ہے، نہ آئین پاکستان کے ایک لفظ پر عمل ہوا ہے، اور نہ ہی وہ 90 سال کی جو آزادی کی تحریک تھی اور اس کے مقاصد تھے اس پر کوئی عمل ہوا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہم ابھی وہ جو ہمارا بنایا ہوا سلسلہ تھا، وہ جو ہمارے مقاصد تھے، اس پہ ہم ابھی زیرو پر کھڑے ہیں، ہم ابھی وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں چلے۔ اسلامی ریاست، فلاحی ریاست، اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی صورت میں، عملی صورت میں ہمارے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی بات کہ اسلامی ریاست کی بنیاد قرآن و سنت ہوتی ہے، کسی کی کوئی بات اس میں اہمیت نہیں رکھتی، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ قرآن و سنت کے اندر کوئی کمی کر سکے، کوئی اضافہ کر سکے۔ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا، یہ اختیار انسانوں کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اسلامی ریاست کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت۔ اب یہ بات ہمارے آئین میں بھی لکھی ہے، یہی قرارداد مقاصد میں لکھی۔ اب جو بات لکھی ہے کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟
آپ 2/3 میجارٹی لیں اور آپ جو مرضی ہے آئین کا حلیہ بگاڑ دیں. قرآن و سنت ہے. آج آپ کے آئین میں سپریم ہے, کل آپ کہیں جی سپریم نہیں ہے, بس بات ختم ہو گئی. غلطی یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت تو رکھا, لیکن نظام ہم نے وہ رکھا کہ جو قرآن و سنت نیچے ہے, نظام اوپر ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے, قرآن و سنت اوپر اور نظام اس کے نیچے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے وہ نظام اوپر کر دیا اور قرآن و سنت اس کے ماتحت کر دی. اسی آئین کے اندر ہم نے یہ بات بھی داخل کر دی کہ 2/3 میجارٹی جو ہے وہ آپ کے آئین کے اندر, آپ کے دستور کے اندر کوئی بھی تبدیلی لا کر, ترمیم کر کے اس کو جو چاہے کر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے, آپ دیکھ لیں آج تک ہم اسلامی معاملے میں ابھی زیرو پر کھڑے ہیں. دوسری بات, مساوات, عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا. لفظ کتنا پیارا ہے, میں نے کتنی آسانی سے آپ کے سامنے بول دیا. مساوات, عدل اور انصاف کا بول بالا ہو, سب کا ایک جیسا قانون, سب کے لیے ایک جیسا قانون, ایک جیسا ضابطہ. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے. انصاف سب کے لیے اور مساوات سب کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے اس کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی نمونہ پیش کیا وہ کیا تھا کہ فاطمہ بنی مخزوم کی ایک خاتون, جو مخزوم قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا, اس نے چوری کی. اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا. آپ نے فرمایا قبیلہ بہت بڑا ہے, خاتون بڑی عزت دار ہے, لیکن اسلام اس سے بڑا ہے اور اسلام کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے, تو لہٰذا اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. بنی مخزوم کا قبیلہ ہل گیا اپنی جگہ سے. اس عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا, ہماری ناک کٹ جائے گی, ہماری عزت داؤ پر لگ جائے گی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کے لیے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش رد کر دی. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے سفارشی تلاش کی ہے کہ کس کی بات رسول اللہ کے سامنے چل سکتی ہے. یہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر, آپ کے لیے نظام اور ہے, میرے لیے نظام اور ہے. میں اگر کوئی چھوٹی سی بات کروں گا تو میرے لیے جیل ہے, کوئی دوسرا کرے گا تو اس کے لیے پرواہی کوئی نہیں, کرتا رہے, کرتے رہتے. یہ معاشرہ ان بیلنس معاشرہ ہے ہمارا. ہمارے ہاں مساوات کا نام و نشان نہیں, عدل کا نام و نشان نہیں ہے, انصاف کا نام و نشان نہیں. معاشرہ تبھی بربادی کی طرف جا رہا ہے, تباہی کی طرف جا رہا ہے, جہاں رشوت چلتی ہو, جہاں سفارش چلتی ہو, جہاں پیسہ چلتا ہو, جہاں دھوس اور دھاندلی چلتی ہو, اس کو اسلامی مساوات کا نام نہیں دیا جا سکتا, اسلامی قانون کا نام نہیں دیا جا سکتا. ایک تو ہم لوگ اسلام کے خلاف چلتے ہیں, اور دوسرا ہم اسلام کا نام غلط استعمال کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جس طرح بینک الاسلامی ہم نے لکھ لی, اندر سود ہے, باہر اسلامی. نیچے نظام جو ہے وہ انگریز کا ہے, اوپر اعدلوا اقرب للتقوی لکھ دیا. نیچے ظلم اور ستم کی انتہا ہوتی ہے, اوپر لکھ دیا ہے قرآن کی آیت لکھ دی. پارلیمنٹ کے اندر قرآن و سنت کے خلاف قانون بنتے ہیں, اوپر لکھ دیا لا الہ الا اللہ. کیسا عجیب و غریب مذاق ہے. ایسا مذاق تو بنی اسرائیل نے بھی نہیں کیا دین کے ساتھ جو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کون بندہ ہے جس کی بات چل سکتی ہے؟ کہا جی ایک بندہ ہے اسامہ, حضرت اسامہ بن زید. آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں, آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں, لہذا پورا قبیلہ حضرت اسامہ کے پاس کہ حضرت آپ ہماری سفارش کیجئے. حضرت اسامہ بھی تیار ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں رسول اللہ سے سفارش کرتا ہوں. آپ کے گھر گئے, دو زانو ہو کر بیٹھے, سفارش کے لیے آپ کے سامنے عرضی پیش کی, تو فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. میری بات سنی, چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور جب آپ کا چہرہ سرخ ہوتا تو صحابہ فرماتے ہیں محسوس یہ ہوتا تھا جس طریقے سے انار آپ کے رخساروں پر نچوڑ دیا گیا. آپ کی محبت کی بھی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا, آپ کے غصے کی بھی تاب کوئی نہیں لا سکتا. اور اللہ کے دین کے بارے میں مسلمان غیرت مند ہوتا ہے.
اللہ کے دین کے بارے میں مسلمان غیرت مند ہوتا ہے۔ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو اللہ کے دین کے بارے میں جس کی غیرت ہی نہ جاگتی ہو، اللہ کے دین کے بارے میں جو مر چکا ہو، جس کا ضمیر ختم ہو چکا ہو، اللہ کے دین کے پر خچے اڑائے جائیں اور اسے ٹس سے مس نہ ہو، چہرے کا رنگ ہی نہ بدلے۔ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو منکر کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اللہ نے پاور دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس قوت کو اللہ کے دین کی غیرت میں استعمال کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک سرخ ہو گئے اور آپ غصے کے عالم میں ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے اب۔ تو آپ نے فرمایا، اے اسامہ، تو اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ اے اسامہ، تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر تباہ و برباد ہوئے کہ کوئی غریب انسان کوئی جرم کرتا اس پر حد نافذ ہو جاتی، اور امیر کوئی جرم کرتا تو اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا، اس کی عزت کی جاتی تھی۔ تم سے پہلے لوگ جو تباہ و برباد ہوئے وہ اسی ناانصافی کی بنا پر ہوئے، اسی قانونی ناہمواری کی بنیاد پر ہوئے، اسی سفارشوں کی بنیاد پر ہوئے، اسی رشوت کی بنیاد پر ہوئے کہ تم میرے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہو۔ اور حضرت اسامہ فرماتے ہیں جو آخری بات آپ نے فرمائی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ فرمایا، اسامہ چلو مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں سنو، فاطمہ بنی مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا میں نے حکم دیا ہے، اور میرے سامنے اسامہ کی سفارش آئی ہے کہ اسامہ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ان کی ناک کٹ جائے گی۔ بڑے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، تو ان کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اور فرمایا، سنو، اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، لو کان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ بنی مخزوم کی عورت ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ اگر وہ چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ یہ عدل اور انصاف تھا، یہ عدل اور انصاف تھا، انصاف کی انتہا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلا کر کہا، بھائی تم نے بڑا عرصہ گزارا ہے، بتقاضۂ بشریت میں نے کسی سے کوئی زیادتی کی، کوئی ظلم کیا، کوئی لین دین ہے، آج مجھ سے بدلہ لے کل قیامت کے دن میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہاں ہم کر لیں، آگے ہم بھگتا لیں گے۔ سرور کونین اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، دو جہان کے سردار پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں آپ کی اونٹ کو میں نے پکڑا ہوا تھا اور آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ نے اونٹ کو کوڑا مارا، وہ کوڑا اونٹ کے بجائے مجھے لگا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اس بیماری کے عالم میں تو یہ اللہ کا بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لو چھڑی لو اور اپنا بدلہ لے لو۔ کہا، اللہ کے رسول ایسے نہیں ہیں، جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنی قمیض اوپر کریں۔ اب یہ دنیا نے، چشم فلک نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا، یہ عدل، یہ انصاف، یہ امن، یہ کسی کی قربانی کی بنا پر ہوتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتا، زبانی باتوں سے نہیں ہوتا، عملی کردار جو پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بنا پر کائنات کے اندر جہاں تک حکومت اسلام کی گئی ہے وہاں امن کا گہوارہ بن گیا۔ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول آپ کے جسم پر تو کپڑا ہے۔ کہا، لے ساتھی میں اپنا کپڑا ہٹا دیتا ہوں۔ آپ نے کپڑا ہٹایا، یہ صحابی آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ گئے، آپ کے جسم کو بوسہ دیا، اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ لگا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا، ساتھی یہ کیا کر رہا ہے؟
کہا تمنا یہ تھی کہ آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ جائے تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے۔ جذبہ کچھ اور تھا، لیکن یہاں پر ہوا کیا ہے؟ عدل اور انصاف کیا ہے کہ جو مجھ سے بدلہ لینا چاہے لے لے۔ انصاف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے مساوات کے حامی تھے، انصاف کے حامی تھے، ایسا دین دیا ہے کہ ایک گورنر کا بیٹا ہے اور ایک عام بندہ ہے، دونوں گھوڑے پر دوڑ لگا رہے ہیں۔ گورنر کا بیٹا پیچھے رہ گیا، عام بندہ آگے نکل گیا۔ گورنر کے بیٹے کو غصہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، میری تو بےزتی ہو گئی، میں پیچھے رہ گیا۔ گورنر کا بیٹا ہوں، مصر کا گورنر، اس کا بیٹا، اور پیچھے رہ گیا، اور عام بندے کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ اس نے اس کو کوڑا مارا۔ بات حضرت عمر تک پہنچی۔ حضرت عمر نے صرف اس لڑکے کو نہیں بلایا، گورنر کے بیٹے کو نہیں بلایا، ساتھ گورنر کو بھی بلایا، اور بلایا اس عام بندے کو بھی بلایا جس کو کوڑا لگا تھا، اور اس عام بندے کے ہاتھ میں کوڑا دیا، کہا کہ اس کو مارو کوڑا۔ اس لڑکے کو کوڑا مارا، کہا زور سے مارو اس کو کوڑا، زور سے مارا۔ کہا جی بدلہ تو ختم ہو گیا۔ کہا نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی مساوات باقی ہیں۔ کہا اب اس گورنر کو کوڑا مارو۔ وہ کہنے لگا جی میری تو بات اس کے بیٹے سے تھی۔ کہا نہیں، اس کے بیٹے نے جو جرم کیا ہے اپنے باپ کی وجہ سے جرم کیا ہے کہ میرا باپ گورنر ہے، لہٰذا گورنر کو بھی سیدھا کرنا ضروری ہے۔ آج کوئی باتیں کر سکتا ہے؟ آج یہ دنیا کے اندر کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ہم عدل کا نظام لائیں گے، انصاف کا نظام لائیں گے۔ کہاں ہے آپ کا عدل؟ کہاں ہے آپ کا انصاف؟ کہاں ہے مساوات؟ وہ کون سا ملک ہے، کون سا خطہ ہے، کون سا علاقہ ہے جہاں یہ ساری باتیں نافذ؟ بنایا تو لا الہ الا اللہ کے لیے تھا۔ کل ہم آزادی کا جشن بھی منا رہے ہیں، قرارداد مقاصد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پیش کی، آئین پاکستان بھی ہم نے بنایا۔ کہاں ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ کہاں ہے اقامت صلاۃ کا نظام؟ کہاں ہے بلا سود نظام معیشت؟ کہاں ہے مساوات، ایک جیسا نظام تعلیم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، جو نظام پیش کیا مدینہ طیبہ کی ریاست میں، آپ نے فرمایا امیر اور غریب یہ معاشی ناہمواری نہیں ہوگی، ایک بہت زیادہ اوپر ہے، ایک بہت زیادہ نیچے ہے۔ فرمایا یہ برابری ہوگی۔ برابری کیسے؟ زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا، 2.5% دینا ہے، وہ تو ہر حال میں دینا ہے۔ اس سے ہٹ کر فرمایا نہیں، اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ اپنے مال کا صدقہ لٹاتے رہو، اپنے مال کا صدقہ کرتے رہو، غریبوں کو دیتے رہو۔ اور ہوتا کیا تھا، ایک ایک وقت میں 700 اونٹ بامائے سامان و حرب و ضرب کے اللہ کے نام پر وقف کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک وقت میں 1000 اونٹ سامان کا لدا ہوا اللہ کے نام پر وقف کرتے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بیواؤں کی غمخواری کرنی ہے۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، قربان جائیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ آپ کا روح سخن کس طرف ہے؟ آپ کس کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہ رہا ہو، کوئی پیاسا رہ رہا ہو۔ واللہ لا یؤمن، آپ بے شک اپنے آپ کو مومن کہیں، آپ بے شک اپنے آپ کو سید السادات لکھیں، آپ جو مرضی ہے لکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ فرمایا یہ جو معاشی ناہمواری ہے اس کو ختم کیا گیا، امیروں کو تلقین کی گئی کہ آپ نے غریبوں کے اوپر نچھاور کرنا ہے، اور یہ کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، مواخات کا نظام قائم کیا گیا۔ مواخات کا کیسا نظام؟ ایک امیر اور ایک غریب، ایک مہاجر ایک انصار، ان کو آپس میں بھائی بنا دیے۔ کبھی ایسے دیکھا ہے چشم فلک نے کہ ایک امیر ہے اور انتہا درجے کا امیر، اور ایک غریب ہے انتہا درجے کا غریب، ان دونوں کو بھائی بنا دیا گیا اور دونوں برابر ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد آپس میں بھائی بھائی بنے۔ عبد الرحمن کے پاس پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی،
تن پہ کپڑا نہیں تھا، بیوی بچے لٹ گئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور ساتھ ان کے پاس سب کچھ اللہ نے دیا ہوا تھا۔ کہا میرے بھائی یہ اتنی میری زمینیں ہیں، اتنی میری جائیداد ہے، آدھی تیرے لیے ہے آدھی میرے لیے ہے۔ یہ مواخات کے رشتے نے سارا کچھ برابر کر دیا ہے۔ فرمایا کہ آدھی تیری آدھی میری، اور ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ کے اندر سونے کے حروف سے لکھا گیا ہے۔ کہا میرے بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، ایک سے تو شادی کر لے اور ایک میرے پاس رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا؟ کہا میرے بھائی اللہ تیری اولاد میں بھی برکت دے، تیرے مال میں بھی برکت دے، ہر چیز میں برکت دے، تو مجھے راستہ دکھلا دے، کس کا؟ بازار کا راستہ دکھلا دے، میں خود تجارت کروں گا۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، میں صبح مٹی لے کے جاتا تھا، شام کو سونے کی قیمت لے کر واپس آتا تھا۔ مواخات کا ایسا نظام قائم کیا، اتنا خوبصورت نظام، انصار کو پابند کیا گیا۔ کوئی مہاجر اگر قرض حسنہ مانگتا ہے تو انہیں نہیں روکنا ہے۔ قرض حسنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قرض سود والا، کہ مجھے دینے ہیں 20 کے بدلے میں 40 دینے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ قرضے دیے جاتے ہیں، غریبوں کو قرضہ دیا جاتا ہے، کھلواڑ کیا جاتا ہے غریبوں کے ساتھ، سود در سود میں پھنسایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے آسان قسطوں پر قرض حاصل کیجیے، اور پھر حکومت پھنساتی ہے، بینکیں پھنساتے ہیں، پھر بندے جو جیل جاتے ہیں۔ کیا کچھ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غریب صحابہ امیر ان کو کیا دیں گے؟ قرضہ دیں گے، قرض حسنہ دیں گے۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ آپ پابند نہیں ہوتے کہ آپ نے ہر حال میں واپس کرنا ہے، ہاں اخلاقی آپ پر دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کمائیں گے اور انصاف کے ساتھ کمائیں گے، محنت کے ساتھ کمائیں گے، اور اپنی زندگی میں اپنے اس قرض کو اتار لیں گے۔ اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ وقت کا تعین نہیں ہوتا اس میں کہ آپ نے 1 سال کے اندر اندر دینا ہے اور ہر حال میں دینا ہے، آپ مر بھی جائیں گے آپ کا خاندان دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ قرض حسنہ کا معنی یہی کہ دینے والا اس نیت کے ساتھ دیتا ہے کہ اگر یہ لٹا سکتا ہے تو لٹا دے، نہیں لٹا سکتا یہ صدقہ ہے۔ یہ پابند کیا گیا انصار کو، اور انصار نے ان پر اپنا مال لٹا دیا۔ یہ اسلامی نظام اور اسلامی ریاست کا قیام ہو رہا ہے، اور پھر اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سود کو بالکل یہ ختم کر دیا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ختم کیا، اور اس کے بعد سود پر بیک جنبش قلم پابندی لگا دی گئی، نہ کوئی سود لے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ جس معاشرے سے سود ختم ہوتا ہے اس معاشرے کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سود یہ اللہ کا عذاب ہے، سود جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ 80 سال کے اندر اسلامی مملکت، اسلامی فلاحی ریاست کے اندر ہم سود جیسی لعنت کو ختم نہیں کر پائے، رشوت جیسے ظلم کو ختم نہیں کر پائے، نظام تعلیم ہم ایک جیسا نہیں کر پائے۔ تو پھر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہم مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد ہاں کسی کا ہو سکتا ہے جو مقصد وہ پورا کر رہا ہو، جو اصل مقصد تھا پاکستان کا، قرارداد مقاصد، ان میں سے ایک شک بھی آج پوری نہیں ہے۔ اس لیے ہر چوتھے دن کسی نہ کسی عذاب میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی ادھر سے ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، کبھی ادھر سے حملہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے منظم ہو رہے ہیں ہمارے جنوبی علاقوں کے اندر، پھر کوئی تنظیمیں منظم ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سے عذاب سے جان چھوٹتی ہے، دوسری طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کے ساتھ ہم نے وعدے کی خلاف ورزی کی، ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی، ہم نے ان لاکھوں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ انہوں نے صرف قربانیاں تو نہیں دی تھی آپ جو مرضی ہے کرتے رہے، ملک بنائیں جو مرضی ہے کرتے رہے، حکومت کے لیے کبھی ایک لڑے کبھی دوسرا لڑے، کبھی ایک آ جائے کبھی دوسرا آ جائے، روزانہ قوم کو بیوقوف بنا کر کبھی ایک چڑھ جائے کبھی دوسرا چڑھ جائے، اور جس کو جو ملتا ہے کھا کے سیٹ پہ ہو جائے۔ اس لیے پاکستان بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ جو نعرہ دیا تھا، یہ نعرہ آپ کے اسلاف نے دیا تھا۔ مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت پنجاب، پورا پنجاب جو ہند و پاک کے اندر پنجاب ہے، اس کے مسلم لیگ کے صدر تھے، اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان کے صدر بنے، تو یہ وہ مولانا داؤد غزنوی تھے جنہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔
اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں نظام تعلیم نافذ کیا. حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، فرمایا تمام لوگوں کو ایک جیسا نظام تعلیم دو، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، نظام تعلیم ایک ہے. اور وہ نظام تعلیم کیا تھا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، وہ قرآن و سنت نظام تعلیم تھا. وہ قرآن و سنت کا نظام تعلیم تھا، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں تھا، وہ وہاں سے آیا ہوا نظام تعلیم لارڈ میکالے کا نہیں تھا کہ جس کے اندر پڑھنے والے انگریز کے سامنے جھکتے رہیں، انگریز کا مال بنتے رہیں، انگریز کے وفادار بنتے رہیں. اور آج نظام تعلیم کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر جو گانے بجانے اور جو اس کے اندر خرافات ہوتی ہیں، نظر آتا ہے کہ نظام تعلیم ہمارا وہ ہے جس سے ہم انسانوں کو بھی تیار نہیں کر رہے. جس نظام تعلیم کے اندر استاد کے سامنے بچی کھڑے ہو کر لا حول ولا قوت الا باللہ، میں جمعے کے دن اس بات کو آگے نہیں کہہ سکتا، شرم آتی ہے ہمیں یہ باتیں کرتے ہیں. نظر آ رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے، ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کون ہے؟ کسی کو درد ہو لا الہ الا اللہ کا تو بات کرے نا، کسی کو غیرت ہو دین کی تو بات کرے نا. حکومتیں اپنے معاملات میں ہیں، باقی لوگ اپنے معاملات میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں نظام تعلیم. پھر مساجد کو اپنی اتنی اہمیت تھی، مساجد سیکریٹریٹ بنے اسلام کے، مساجد میں جہادی لشکر آئیں گے، مساجد سے جہادی لشکر جائیں گے، مساجد میں فیصلے ہوں گے، مساجد میں وفود آئیں گے، مساجد میں ان کے سارے مہمان نوازی ہوگی، مساجد میں ان کے لیے سارے معاملات ہوں گے. مسجد ایک سیکریٹریٹ کی حیثیت رکھتی تھی. آج مساجد ویران ہیں. اس حوالے سے مسجدوں کے اندر ہم نے اگر مشکلات سے آپ جیسے لوگوں کے ذریعے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے مدرسے قائم کیے ہیں تو روزانہ آ کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں قائم کیے ہیں آپ نے؟ کیوں آتے ہیں یہاں پر بچے؟ باہر سے بچے کیوں پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ وہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ بچے؟ کیا کہتے ہیں یہ بچے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، الف با پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک کتاب پڑھتے ہیں. یہ بھی گوارا نہیں. تو دین کی شمع جن لوگوں نے بڑی مشکل سے چلائی ہے، ان کے لیے نہ آپ نے فنڈ دینا ہے، نہ آپ نے ان کے لیے کوئی سہولت دینی ہے، نہ آپ نے ان کے لیے کوئی اور معاملہ کرنا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرنی. یونیورسٹیوں اور کالجوں کے لیے فنڈ بھی ہے، بلڈنگیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مدارس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں. پھر لا الہ الا اللہ، پھر آزادی کے مقاصد، پھر 14 اگست اور پھر سارا جشن. تو ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے پلے یہ باتیں نہیں پڑ رہی کہ دین اسلام کے لیے ہر لمحے رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو اہمیت دی اور پھر آپ نے حدود اور تعزیرات نافذ کی. ایسی حدود و تعزیرات کہ شرابی کے لیے سزا، زانی کے لیے سزا، قاتل کے لیے سزا، چور کے لیے سزا، ظالم کے لیے سزا، ڈاکو کے لیے سزا، راشی کے لیے سزا، ذخیرہ اندوز کے لیے سزا. کڑی سزائیں متعین کی گئی، جس کو ایک مرتبہ سزا ہوتی جرت نہیں ہوتی کہ دوبارہ جرم کر سکے. پورے کا پورا معاشرہ جو ہے درست ہو جاتا تھا. پھر جیل کوئی نہیں تھی، تھانہ کوئی نہیں تھا، معاشی مقاطعہ ایسا ہوتا تھا اور اتنے سخت قوانین تھے کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر سکے. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. لیکن یہ بنے گا کیسے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہم پورا کریں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی ہوئی وفا ہم پوری کریں گے، غیرت ایمانی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ. جو مقاصد پاکستان تھا وہ ہم جب تک پورا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان حالات کا شکار رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق